بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومأوانا وملجأنا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا ورئيسنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا وياسيننا وطهانا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین، بلغ العلا بکمالہ وشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعند علومک علم اللوح والقلم۔ میرا موضوع آج یہ تھا کہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میراج اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جو ہے اس کو بیان کیا جائے۔ حضرت گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے اس خوبصورت زمین کو جب بسایا اور سجایا کہ ہمیں یاد کر لینا چاہیے کہ وجہ تخلیق کائنات نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ حضور کے صدقے ہی سے سارے عالم بنے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے ہی اللہ نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے صدقے سے ہی اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے صدقے سے ہی اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے صدقے اللہ نے سارے عالم کو سجایا۔ تو وجہ تخلیق کائنات نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی قدر ہے، یہ ہر بندہ جانتا ہے۔ جس زمانے میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوتی ہے، جس میں 571 عیسوی اور اس کے علاوہ بھی مختلف لوگوں نے اقوال لکھے ہیں، جو جمہور علماء کا قول ہے اس میں یہی ہے کہ عام الفیل کا جو ابرہ بادشاہ آیا تھا اور اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی، تو نبی کریم علیہ السلام اس واقعہ کے 40 50 یا 60 دن جو ہے بعد نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ یعنی ابرہ بادشاہ جب آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں نے خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے اور میں نے اس کو گرا دینا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب وہ جو تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ابھی تک نبی کریم علیہ السلام کی ولادت نہ ہوئی تھی، جناب عبد المطلب جہاں سے گزرتے تھے لوگ ان کو کھڑے ہو کر دیکھتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جناب عبد المطلب اپنے بنو ہاشم میں عبد مناف تک جو ان کا خاندان اور نسب ہے، اپنے خاندان میں نبی کریم علیہ السلام کے یہ دادا جان ہیں اور آپ 10 بھائی تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب جہاں سے گزرتے ان کے چہرے سے ایک ایسی شعاع نکلتی تھی، شعائیں نکلتی تھی اور ایک ایسی خوشبو آتی تھی کہ لوگ سارے آ کر دیکھتے تھے کہ عبد المطلب آخر کرتا کیا ہے۔ یہ جب بھی بولتا ہے تو اس کی زبان ایک عجیب طرز کی زبان ہوتی ہے، جب یہ چلتا ہے تو اس کا ذوق کچھ اور ہوتا ہے، جب یہ گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو میں لطافت اور نزاکت اور ہوتی ہے۔ تو بعد نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کا نور ازلی جناب حضرت عبد المطلب کے پشت مبارک میں تھا۔ ابھی نبی کریم علیہ السلام کا نور مبارک حضور السلام کے والد گرامی جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پشت مبارک میں نہیں آیا، جناب حضرت عبد المطلب کے پشت میں نبی کریم علیہ السلام کا نور ظاہری ہے، نور باطن ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا نور اصلی حضور السلام کی دادا جان کی پشت میں ہے، جہاں جاتے ہیں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ابرہ بادشاہ بھی جب آیا تھا تو آپ ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ آ جاؤ، اگر تمہاری جرت ہے تو اس خانہ کعبہ کو گرا دو،
لیکن جو تم نے ہمارے جانور پکڑے ہیں، جو ہماری عورتوں کو پکڑا ہے، وہ ہمارے حوالے کر دو، ہم جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی عجیب بندہ ہے، ہم تو ایسے گرانے کے لیے ہر بندہ اپنے گھر کو بچاتا ہے، اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جناب جو مرضی کرو، ہم اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، ہمارا مال دے دو۔ فرمایا کہ ہمارا مال ہمیں واپس دے دو، جس کا یہ گھر ہے رب ذوالجلال وہی اس کی بھی حفاظت کرے گا۔ یہ کریم علیہ السلام کے خاندان آج بھی اگر کوئی سید ہے اور واقعتاً سید ہے تو سید کبھی کنجوس نہیں ہوتا، سید کبھی کنجوس نہیں ہوتا، چاہے وہ ہاشمی ہے، جو بھی سید ہے وہ کنجوس نہیں ہوتا۔ تو جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو لفظ کا مطلب ہے وہ بھی یہی ہے کہ بہت زیادہ کھانا کھلانے والے۔ یہ حقیقت بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے خاندان سے 1000 سال پہلے، نبی کریم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے یہ ریت چلی آ رہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا خاندان جو ہے عبد مناف تک اور بنو ہاشم سارے یہ لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے تھے، جو بھٹکے بھولے لوگ آتے تھے ان کو راستہ بھی دکھاتے تھے، جو مسافر ہوتے انہیں پانی بھی پلاتے تھے، اور سارے خانہ کعبے کی تعمیر اور ترقی اور حاجی کو پانی پلانا حضور السلام کے خاندان کے شعبے میں شامل تھا۔ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی بھی ذکر کی محفل ہو، اس ذکر کو عام نہ سمجھا کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کے ذکر چاہے کوئی محلے کا عام مولوی بھی بیان کر رہا ہو، چاہے کوئی عام قاری بھی بیان کر رہا ہو، چاہے عام بچہ حافظ قرآن ہو جو نبی کریم علیہ السلام کی مدح سرا کر رہا ہو، تو اس کو عام نہ سمجھا کریں۔ امام جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ ہیں جو حضور غوث اعظم کی کلاس میں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی میلاد کی محفل سجاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے مناقب شان اور عرفہ والا ذکر کا بلند کرتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہلے قبول ہوتی ہے، بندہ پھر بھی محفل سجاتا ہے۔ پہلے محفل قبول ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، پھر وہ بندہ سجاتا ہے۔ تو یہ ہر بندے کی بس کی بات بھی نہیں ہے، سجاتا وہی ہے جس کی قبولیت اللہ پہلے فرما لیتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ ربیع الاول کی آج پہلی شب ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ اکثر ذہن میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت، رمضان اتنا برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، رمضان میں ولادت باسعادت ہو جاتی، یا اور جو 4 مہینے ہیں جن کو حرمت والا مہینہ کہا گیا، اس حرمت والے مہینے میں حضور السلام کی ولادت ہو جاتی تو اور کتنی اچھی بات ہوتی۔ یہ ربیع الاول جو ہے جس کو پہلی بہار کہا جاتا ہے، ربیع پہلی بہار، پہلی فصل، ایسی بہار جو رحمت لے کر آتی ہے، جہاں سے ٹھنڈی ہواؤں کا رخ کھلتا ہے اور عالم انسانیت جہاں سے بنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب روئے زمین پر آئے تب بھی پیر شریف کا دن، اور جب حضور السلام اس دنیا سے پردہ فرما کر گئے تب بھی پیر شریف کا دن، نبی کریم علیہ السلام پر جب پہلی وحی آئی تب بھی پیر شریف کا دن، نبی کریم علیہ السلام جب اٹھیں گے تب بھی پیر کا دن ہوگا۔ اور فرمایا کہ انسان کو ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ضرورت پڑتی ہیں کھانے کے لیے، سبزی پھل فروٹ جتنی چیزیں ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیر کے دن پیدا فرمایا۔ یعنی زندہ رہنے کے لیے جو چیز انسان کو ضرورت پڑتی ہے وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے سے پیر والے دن میں ہمیں عطا فرما دی۔ اور اس مہینے کا ایک مقصد یہ بھی تھا تاکہ وہ مہینے اگر نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت رمضان میں ہوتی یا اور جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان میں ہو جاتی تو یہ ازالہ ہو جاتا، یہ شبہ پڑ جاتا کہ شاید یہ مہینہ قدر و منزلت والا تھا، اس لیے اس مہینے میں حضور کی ولادت ہوئی۔ تو یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیحدہ اس لیے رکھا تاکہ اس مہینے کے صدقے سے پتہ چلے سارے مہینے کو فیض ملا تو اسی حضور کے صدقے سے ملا، دنوں کو فیض ملا تو حضور کی آمد کے صدقے سے ملا۔ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا صدقہ اسی رات جس رات نبی کریم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے اثر مبارک سے بہر آتی ہے، اس سے ایک رات پہلے جناب حضرت بی بی آمنہ کہو سلام اللہ تعالیٰ علیہا فرماتی ہے کہ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ ایک نور میری گود میں آ کر سما جاتا ہے، اور ملک شام تک جتنے پردے تھے وہ سارے اٹھ گئے، ان محلات وہ جو کیسر و کسرا کے محلات تھے ان تک روشنی پہنچی، اور خواب میں نے ان کو دیکھا، اتنی روشنی آئی۔ تو نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کہ محفل یہ کوئی عام محفل نہیں ہوتی، حقیقت بات ہے یہ خاص لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، خاص قسمت والے بندوں کو۔ بلکہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی فرماتے ہیں، امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ یہ سامنے کتاب موجود ہے، وہ فرماتے ہیں جس گھر میں نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کا، ولادت کا، آمد کا جشن ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے، اس گھر میں پورا سال برکت رہتی ہے۔ امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام بخاری کے دادا استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں جس گھر میں نبی کریم علیہ السلام کا میلاد منایا جائے، جشن کا اہتمام کیا جائے، کمکمے لگائے جائیں اور آمد مصطفیٰ کے نعرے لگا جائیں، حضور کے عرفہ والا بلند مقام کا ذکر کیا جائے،
تو فرمایا پورا سال اس گھر میں برکت رہتی ہے۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن حکیم کی آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ جب اللہ تعالیٰ کی آپ اے حبیبہ فرمائیے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آ جائے تو بس چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں۔ جب اللہ کی رحمت آ جائے، اللہ کا فضل آ جائے، یہ کیا ہے؟ قرآن ہے، تو پھر تم کیا کرو؟ خوشی مناؤ۔ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس تم اچھی طرح خوشی مناؤ۔ وہ خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہو۔ یعنی لفظ میلاد اور ولادت اور نبی کریم علیہ السلام کی شان اور عرفہ اللہ کا ذکر، اللہ کو حضور سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی رحمت ہو سکتی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے جسم مبارک سے بڑھ کر کوئی اللہ کی نعمت، کوئی رحمت، کوئی نور ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا جب حضور کا نور ازلی آ جائے، بلکہ آ گیا، تو بس چاہیے کہ تم خوشی مناؤ۔ اور پھر اس خوشی کا اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور جگہ میں فرمایا فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جب آ جائیں تو ان کا چرچا کیا کرو۔ اللہ کی نعمتیں جب آ جائیں تو پھر ان کا چرچا کیا کرو، خوشی منائی کرو، اور حضور کی آمد کے ترانے گایا کرو، گھڑیوں کو سجایا کرو۔ اعتراضات ہر زمانے میں آئے، یہ میرے سامنے کتاب ہے، میں آج اس کا مطالعہ کر رہا تھا، حقیقت بات ہے 400 سال پہلے نبی کریم علیہ السلام داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شیخ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بھولئی حضرت ابو الفضل جو داتا صاحب کے زمانے سے پہلے کے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں، یہ سامنے کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں ہم اپنے زمانے میں حضور کا میلاد بڑی چرچے کے ساتھ منایا کرتے ہیں۔ داتا صاحب کے زمانے کے پہلے کے لوگ فرماتے ہیں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان میں بہت کم میلاد منایا جاتا ہے۔ آپ ذرا ملک شام کی ویڈیو دیکھیں، آپ دوسرے ملکوں کی جو ویڈیو دیکھیں تو جناب پوری گلی سجی ہوتی ہے، پورے گھر سجے ہوتے ہیں، محلے کے محلے کمکم سے سجے ہوتے ہیں، درود و سلام لبوں پر ہوتے ہیں، اور جناب ان کے جلوس کو دیکھ کر پھر لوگ غیر مسلم کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ان کے جلوس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، ان کے آقا کریم علیہ السلام سے محبت کو دیکھ کر غیر مسلمان پھر کلمہ پڑھنے پر تیار ہو جاتے ہیں کہ جناب مسلمانوں کا یہ عمل ہے، اپنے نبی سے اتنے محبت کرتے ہیں، پورا روزانہ شام کے بعد مغرب کے بعد بیٹھ کر یہ روزانہ درود کی محفل سجاتے ہیں، یہ ہر نماز کے بعد بیٹھ کر درود کی محفل سجاتے ہیں، اپنی نبی سے اتنے والہانہ محبت کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے عمل کو دیکھ کر حقیقت کئی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہم تو بہت کم ملاتے ہیں، ہم تو محلے میں 1-2-4 محفلیں ہو گئی، کسی نے اپنا گھر سجا لیا، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ جناب میلاد ہو تو جو دیگیں پکائے یا کسی بڑے خطیب کو بلایا جائے تبھی میلاد ہوتا ہے، یا اگر کوئی گھر کو سجائے تبھی میلاد ہوتا ہے۔ نہیں، میلاد ایک خوشی کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ میلاد النبی، نبی کریم علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی خوشی منانا۔ اگر کچھ بھی نہ ہو جیب میں، بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کر جو روکھی سوکھی پکی ہو اس کو بندہ کھا لے اور فرمائے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس نبی کا امتی بنایا جس کے لیے اللہ کے انبیاء بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کرتے تھے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے جس نبی کے تذکرے تو قرآن میں کرتا ہے اور جس نبی کا امتی بننے کے لیے اللہ کے نبی ہاتھ مانگ کر دعا کرتے تھے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس نبی کا امتی بنایا۔ میلاد آپ کے دیگوں کا محتاج نہیں ہے، میلاد بڑی محفل کا محتاج نہیں ہے، میلاد آپ کے کھانے پکانے کا محتاج بھی نہیں ہے۔ میلاد تو ایک خوشی کا نام ہے، ایک لگن کا نام ہے، ایک تڑپ کا نام ہے، ایک عشق اور سوز کہ وہ ہستی ہے کہ جس کے ذریعے ہمارے اولیاء کاملین نے اپنی جانیں گنوا دی۔ حقیقت بات ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر خیر ہر حال میں ہر زمانے میں صحابہ نے کیا۔ صرف ایک حدیث مبارکہ میلاد کے موضوع پر کہ اکثر لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، درود پاک پڑھیں۔ ویسے تو بے شمار باتیں میلاد النبی کے موضوع پر ہر بندے کے پاس مواد، اور ہمارے علماء اہل سنت و جماعت ہر جگہ پر، چاہے وہ مرزی کا فتنہ ہو، فتنہ قادیانیت ہو، وہابیت کا فتنہ ہو، یا کوئی بھی فتنہ ہو، تو ہمارے علماء حق ہر معاملے میں ہر جگہ پر ان کو جوابی شکن دیتے ہیں، اور ایسا جواب کہ اگر کہ منہ بولتی بند ہو جاتی ہے، ایسا پر مغز اور ایسا پر مدلل گفتگو کی جاتی ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ صرف ایک حدیث سے مبارکہ پڑھیں گے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے بھی حضور کا میلاد منایا ہے۔ صحابہ بدر میں بھی گئے ہیں، صحابہ احد میں بھی گئے ہیں، صحابہ نے خندق بھی کھودا، صحابہ نے غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے صرف ایک کھجور چبائی اور اس کھجور کو چبا کر اپنے جیب میں ڈال لیا کہ اگر بھوک لگے گی تو پھر کھا لیں گے۔ صحابہ نے جسم پر پتھر بھی باندھے اور نبی کریم علیہ السلام کا میلاد منایا۔ صحابہ کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، چھلنی ہو گئے، صحابہ نے پھر بھی حضور کا میلاد منایا۔ صحابہ کے جسم پر اتنے تیر لگے
کہ جہاں پاؤں رکھتے تھے وہاں پاؤں کے نشان پڑ جاتے تھے، صحابہ نے پھر بھی حضور کا میلاد منایا۔ ہر موقع پر، ہر محل پر صحابہ نے آواز نبی کریم علیہ السلام کی آواز کے ساتھ آواز ملائی۔ بلکہ اگر کوئی رات کو اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اور وہ ابھی اس کو نہانے کی فرصت نہیں ملتی اور حضور علیہ السلام بلاتے ہیں کہ آؤ جہاد کا اعلان ہے، صحابہ نے سارا کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ صرف تبوک میں 3 صحابہ رہ گئے۔ کتنے؟ وہ صحابہ جو بدری میں تھے، جو احد میں گئے، جو خندق میں تھے، صرف تبوک میں 3 صحابہ رہ گئے۔ اللہ نے منع فرما دیا کہ 40 دن تک ان سے بات نہیں کرنی، 40 دن تک بات نہیں کرنی۔ صرف 3 صحابہ غزوہ تبوک میں اپنی ذاتی نجی مصروفیات اور سستی کی وجہ سے تبوک میں نہیں جا سکے۔ آج اگر ہمیں ختم نبوت کے لیے کہا جائے کہ نکلو، اور قرآن کے لیے کہا جائے کہ نکلو، اور نبی کریم علیہ السلام کے اور صحابہ کی ناموس کے لیے کہا جائے کہ نکلو، تو ہمارے بہانے ختم نہیں ہوتے۔ عاشق رسول تو ہم بڑے ہیں کہ جناب عشق رسول میں جان بھی قربان ہے، لیکن ہم کہتے ہیں جان قربان ہے لیکن وقت کوئی نہیں دینا۔ جان قربان ہے حضور کے لیے لیکن وقت میرے پاس نہیں ہے۔ جان قربان ہے لیکن مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھنی ہے۔ جان قربان ہے لیکن تہجد کبھی نہیں پڑھنی ہے۔ جان قربان ہے لیکن جھوٹ چھوڑنا نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ حضور سے محبت نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے عمل کو بے حد پسند فرماتا ہے، بے حد پسند فرماتا ہے۔ جس بندے کا عمل تھوڑا ہو لیکن ہو روزانہ، سبحان اللہ کہیں، چلو ترنم نہیں ہے لیکن چلو ماڑا موٹا جو بھی ہے آپ برداشت کریں آپ، تو فرمایا بندے کا عمل تھوڑا ہو، زیادہ نہ ہو، تھوڑا ہو لیکن ہو روزانہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اس عمل کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ اور فرمایا اگر تم ایک کھجور کے آدھے ٹکڑے سے بھی کسی مسلمان کی دلجوئی کرو نا، اور یہ کہو کہ اس سے میرا اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جائے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو بڑھا دیتا ہے اور پھر وہ اتنا بڑھتا ہے کہ جیسے اور پہاڑ ہے۔ تو اسلام کے لیے جب آواز نکلنی چاہیے تو پھر ہمیں بھی نکلنا چاہیے، اور نبی کریم علیہ السلام کا ہر حال میں میلاد بھی بنانا اور حضور علیہ السلام کی ناموس پر بھی پہرے دینا، یہ صحابہ کا بھی وتیرہ رہا ہے، علماء کبار اہل سنت و جماعت کا بھی امر رہا ہے، اور اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی خاص کر لبیک یا رسول اللہ والوں کا بھی یہ شیوا ہے۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اب ایک حدیث مبارکہ باتیں بے شمار ہوتی رہتی ہیں میلاد کے موضوع پر۔ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جناب آپ میلاد مناتے ہو تو لکھا کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں قرآن کی ہر سطر میں، ہر لفظ میں حضور کا میلاد لکھا ہے، قرآن کی ہر زبر زیر میں حضور کا میلاد لکھا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے ہر فرمان میں حضور کا میلاد لکھا ہے، اللہ کا حکم اور نبی کریم علیہ السلام کی ہر شریعت اور طریقت ہر گوشے گوشے میں میلاد لکھا ہے۔ میلادی وہ نہیں ہوتا کہ جو صرف دیکھ کے پکا لے، وہ میلادی ہے جس کی آنکھیں نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں تر رہتی ہیں، وہ میلادی ہے جو بھاگ بھاگ کر نماز کے وقت مسجد میں جاتا ہے کہ کہیں میری رکعت رہ نہ جائے، حضور اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ خوش نصیب ہے، وہ میلادی ہے۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے ایک جلسہ منعقد فرمایا، جیسے ہمارے محترم حاجی صدیق صاحب نے جلسہ انعقاد پذیر کیا، آپ نے دوست احباب کو بلایا، اپنے رشتہ داروں کو، بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو بلایا، پھر لوگوں کو کھانا بھی کھلایا۔ تو صحابہ کرام علیہ الرضوان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، المعجم الکبیر للطبرانی مسلم شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، فرماتے ہیں کہ اب صحابہ کی مصروفیات بھی ذرا ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صحابہ کی مصروفیات کیا تھی اور صحابہ کرام کا عمل کیا ہے، کہ اگر روئے زمین پر جتنے علماء اولیاء جتنے گزر گئے، یہ سارے سب کی نیکیاں، ان سب کی نیکیاں اکٹھی کی جائیں، جتنے بھی علماء اولیاء اللہ، صوفی، غوث، کلندر، قطب، ابدال آئے، صاحب مشرب لوگ آئے، ان سب کے عمل کو تولا جائے، اور نبی کریم علیہ السلام کے آخری کسی صحابی کا بھی نیند کا آدھا حصہ تولا جائے تو اس صحابی کا وہ نیند کا پرلہ بھاری ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی صحابہ کرام کے وقت کی قدر اور صحابہ کرام کی مصروفیت، یہ ہر بندے کے سامنے ہے کہ صحابہ کرام کی مصروفیات کیا ہوتی تھی، ان کے صبح شام گزرتے کیسے تھے، یہ ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک دن صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ ہم ایک مجلس سجاتے ہیں، سبحان اللہ، کہ مجلس کی بات، ایک محفل سجاتے ہیں، ایک محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، باقی بھی صحابہ کو بلاتے ہیں، اور جگہ کیا ڈھونڈی، فرمایا حضور السلام کی مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضور کے میلاد کا ذکر کرتے ہیں، جگہ اور کوئی نہیں، حضور السلام کی مسجد نبوی۔ اب اگر صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کی شان کریمی کو بیان کر رہے ہیں،
شان افضلیت کو بیان کر رہے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی صورت میں جو رحمت اور نعمت انہیں ملی اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، تو جگہ کون سی ڈیوٹی حضور کی؟ مسجد۔ فرمایا حضور السلام کی مسجد میں بیٹھ کر ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں، تو فرماتے ہیں جلسنا، ہم بیٹھے، نذکر اللہ، یہ کہ ہم اللہ کا ذکر کریں۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو، انہوں نے کہا جلسنا یذکر اللہ، ہم اس لیے بیٹھے تاکہ اللہ کا ذکر کریں۔ تو ہمارا بھی یہاں پر آنے کا مقصد یہی ہے کہ نعرہ تکبیر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، نماز عشاء باجماعت پڑھی، اور مقصد اور ارادہ یہی ہے کہ جو کچھ سخن ہم بیان کریں گے یا جو کچھ سنیں گے ان کو ہم اپنے سینے میں بٹھائیں گے، اور کل کا جو سورج طلوع ہوگا وہ ہماری زندگی میں ایک نئی چمک اور دمک لے کر آئے گا، اور ہمارے ابھرتے ہوئے سینے میں ایک میلاد کا پیغام لے کر آئے گا۔ اگر کسی محفل میں آنے کے بعد بھی آپ کا ذہن اور آپ کا عمل تبدیل نہیں ہوتا تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کو محفل کا اثر نہیں ہوا۔ جی اثر تب ہوتا ہے کہ جب بندے کے قول فعل میں تبدیلی آ جائے اور وہ کہے کہ نہیں یار میں اب عام بندہ نہیں رہا، میں اب حضور کا میلادی ہوں، اور میرے نبی نے کہا ہے الصلاۃ قرۃ عینی، اب گلا کٹ جائے نماز نہیں چھوٹے گی۔ اس پر سبحان اللہ کٹ ہو گئی، اب گلا کٹ جائے نماز نہیں چھوٹے گی، کیونکہ میرے نبی نے جو فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، جس نے نماز پڑھی اس نے میری محمد کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دی۔ اللہ مرحبا 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 مرحبا۔ نماز اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کی توحید کی گواہی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام خوش ہوتے ہیں اس بندے سے کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ ایک حاضری ہم مسجد میں لگاتے ہیں، ایک حاضری ہماری حضور کے ممبر پاک مسجد کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی قبر میں ایک ہماری حاضری لگتی ہے۔ ہمارے فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، عصر کے وقت فرشتے چلے جاتے ہیں اور پھر دوبارہ صبح پھر تبدیل ہوتے ہیں۔ جو فرشتے چلے جاتے ہیں پھر وہ دوبارہ صبح کی نماز میں آتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فلاں امتی نے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا، اس نے آج ساری نمازیں پڑھی ہیں۔ اس کا نام نہیں، اس کے باپ کا نام بھی، یا رسول اللہ فلاں باپ کا، فلاں نیک باپ کا نیک بیٹا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آج ساری نمازیں پڑھی ہیں۔ میلاد کے صدقے سے کیا خیال ہے؟ نماز پڑھنی چاہیے نا؟ ہاں نماز پڑھنی چاہیے۔ تو صحابہ نے فرمایا جلسنا یا رسول اللہ، بیٹھے ہیں، نذکر اللہ، یہ کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، وَنَحْمَدُهُ، تاکہ ہم اس کی تحمید کریں، حمد بیان کریں۔ کس بات پر؟ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، یہ کہ جو اسلام کی صورت میں اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صورت میں اللہ نے جو ہمارے اوپر مننا احسان فرمایا ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ میلاد کی حدیث ہے، سبحان اللہ کٹ ہو رہی ہے بلند آواز میں۔ تو فرمایا یا رسول اللہ، حضور نے پوچھا کہ صحابہ باقی سارے کام کا چھوڑ کے مسجد میں بیٹھے ہو، تمہارا یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ تو فرمایا یا رسول اللہ ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور اللہ کی تحمید اور تسبیح بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ پھر فرمایا اور اسلام جو آپ کی وجہ سے ہمیں اسلام ملا، ہم اس شکرانے کے طور پر بیٹھے ہیں۔ وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، اور آپ کی وجہ سے جو اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ قال اللہ ما اجلسکم، حضور نے فرمایا قسم اٹھاؤ کس واسطے بیٹھے ہو؟ حضور نے فرمایا قسم اٹھاؤ، چکو قسم، باقی تھوڑا بیان کا مطلب ہے یہ کہ جناب میرا ذکر کر رہے ہو اور اللہ نے میری طرف تھوڑی جو رحم اور کرم کیتا، تمہارا بیٹھنے کا یہی مقصد ہے؟ تو فرمایا قال اللہ ما اجلسکم، اللہ کی قسم کھا کر بتاؤ کہ تمہارا بیٹھنے کا یہی مقصد ہے؟ الا ذاک قالوا واللہ، سب نے کہا واللہ ما اجلسنا الا ذاک، خدا کی قسم ہے ہمارا بیٹھنے کا مقصد یہی ہے، ہمارا اور بیٹھنے کا مقصد کوئی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ نماز کا ٹائم نہیں ہے، نماز ہم نے پڑھ لی ہے، نماز کا وقت بھی نہیں ہے، صدقہ خیرات کا وقت بھی نہیں ہے، جہاد کا وقت بھی نہیں ہے۔ اس مجلس میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی صورت میں، آپ کی شکل میں جو اللہ نے ہمارے اوپر رحم کیا، کرم فرمایا، احسان فرمایا اور ہمیں آپ کا غلام بنایا، ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھی، اللہ کی قسم کھاؤ، اللہ کی قسم کھاؤ۔ صحابہ نے قسم اٹھی، سب نے اللہ قال اما انی لم استخلفکم تہمتا لکم،
فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری بات پہ یقین نہیں کر رہا یا میں تمہیں تہمت دے رہا ہوں، یہ نہیں سمجھنا، بلکہ حضور نے فرمایا وَلَٰكِنَّهُ، میں یہ قسم اس لیے تم سے اٹھا رہا ہوں اور بات کو پختہ اس لیے کروا رہا ہوں کہ تم یہاں مسجد میں بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے تھے، مسجد میں بیٹھ کر میرا میلاد منا رہے تھے، تم یہاں مسجد میں بیٹھے تھے، وہاں میرے پاس جبریل آئے، وہاں میں گھر میں تھا، میرے پاس جبریل ہے، آتانی جبریل ہو، میرے پاس جبریل ہے فاخبرنی، اور جبریل نے مجھے یہ خبر دی، جبریل نے مجھے بتایا ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ، اے میرے صحابہ، اے میرے نبی، میرے صحابہ کو کہہ دو کہ یہ تمہارا اس طرح بیٹھنا اللہ کو بڑا پسند آیا ہے، کیونکہ تمہارے بیٹھنے کا مقصد کوئی اور نہیں ہے، اللہ کی تحمید بیان کرنا ہے، اللہ کی حمد بیان کرنا ہے اور میرا ذکر بیان کرنا ہے۔ تم نے میرا ذکر کیا اور مجھے جبریل نے آ کر خبر دی کہ یا رسول اللہ آپ کے غلام بیٹھے ہیں اور آپ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کے غلام بیٹھے ہیں آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ محفل میلاد اور نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کی محفل کوئی عام محفل نہیں ہوتی، یہ بڑی خاص محفل ہوتی ہے۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہماری چند ایسی باتیں اس کے اندر شامل ہو چکی ہیں کہ ہم ایک تو نماز کا وقت کا خیال نہیں رکھتے، جب جلوس نکالتے ہیں تب بھی نمازوں کا تعین وقت کا نہیں کرتے، جب محفل سجاتے ہیں تب بھی اس ایسے ٹائم میں محفل ہونی چاہیے تاکہ کسی مسلمان کو بھی تکلیف نہ ہو، نماز کا وقت بھی نہ ہو، تاکہ اللہ بھی راضی ہو، اس کا رسول بھی راضی ہو۔ جب بھی کوئی بندہ محفل سجاتا ہے اپنے گھر میں یا مسجد میں، اس کی نیت اور ارادہ یہی ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا نبی مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہوتی، یہ ذکر کی خاص محفل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلا درویش شفت انسان حاجی صدیق صاحب کا یہ مختصر سی محفل سجانا، نبی کریم علیہ السلام کے اور ذکر کو بلند کرنا، علماء کو دعوت دینا، احباب کو بلانا قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ ہمارے شاہ کی